الكون تبقى نور من ضل وضاع. أنت أسمى أنت أنقى أنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. آج قسط نمبر 181 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان. مسئلہ نمبر 1. کراچی سے بھائی ابو عائشہ صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں. ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ بچے کی آذان کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ ناسمجھ بچے کی آذان اور اقامت مکروہ ہے. اس کی دی ہوئی آذان کا اعادہ کر لینا چاہیے. اقامت کا اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آذان کا تکرار کرنا شریعت سے ثابت ہے اور اقامت کا تکرار ثابت نہیں ہے. لیکن اگر بچہ سمجھدار ہے، اگرچہ بالغ ہونے کے قریب نہیں ہوا ہے، تو اس کی آذان بلا کراہت صحیح ہے، لیکن بالغ لڑکے یا آدمی کی آذان افضل ہے. فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391. ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ راستوں کے کیچڑ کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کیچڑ بارش کے پانی سے پیدا ہوا ہے اور اس میں نجاست یا غلاظت محسوس نہ ہو تو یہ پاک ہے، ورنہ ناپاک. فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216. مسئلہ نمبر 3. کراچی سے بھائی نعمان صاحب نے 3 سوالات کیے ہیں. ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ جائے نماز کا کونا پلٹنا کیسا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض جگہوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ نماز کی ادائیگی کے بعد بچھی ہوئی جائے نماز کا ایک کونا موڑ دیا جاتا ہے. کیا یہ کسی روایت سے ثابت ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھ کر جائے نماز کا کونا پلٹنا محض ایک رواج ہے. ضرورت ہو تو اس کو تہ کر دینا چاہیے. اور یہ جو مشہور ہے کہ اگر جائے نماز کو اسی طرح رہنے دیا جائے تو اس پر شیطان نماز پڑھتا ہے، یہ فضول بات ہے. ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو مسئلہ یہ کہ امام اور مقتدی کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ مقتدی کا سر رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے امام سے نہ ٹکرائے. البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 617. ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے برآمدے میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ گرمی کے دنوں میں مسجد کے برآمدے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے. شرعاً اس میں کوئی قباحت یا ممانعت نہیں ہے، کیونکہ برآمدہ بھی مسجد ہی ہے. فتاوی شامی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 357. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.